مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی اختیار کرتے ہیں، ہم بھی اپنے گولز کو ویل ڈیفائن کر لیں اور بالکل کلیئر رکھیں کہ امریکہ سے ایڈ ہم نے لینی ہے. سپوز جیسے آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں ان کی یہ بات بالکل درست ہے کہ فی زمانہ ہم اس کے اگینسٹ میں دیکھیں. وہ ضروری نہیں کہ ہم ساورنٹی دے رہے ہیں اس کے. دیکھیں ہم بالکل قطعا نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بالکل نہیں ضروری نہیں، بلکہ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ ساورینٹی کسی کو دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں. ہم یہ ثابت کریں کہ ہم انڈیا سے زیادہ وفادار ہیں آپ کے. لیکن اس بات پہ بھی میں انسسٹ کروں گا کہ پاکستانی عوام کو اور پاکستانی حکومت کو اور ساتھ ساتھ پاکستانی دانشوروں کو ہمیں ایک ایسی پالیسی آؤٹ لائن کرنی چاہیے کہ آخر کار ہم وہ اس جگہ کیوں نہیں کھڑے ہوں جس جگہ کے دوسرے لوگ کھڑے ہو کے یہ وہ جو آپ بات کہتے تھے نا، وہ بہت اچھی بات ہے. وہی ایک غیرت مند قوم کو کہنی چاہیے کہ بھائی ہم تمہیں دیتے ہیں، تم ہمیں دو. یہ غیرت مند قوم کا ایک سٹائل ہے. لیکن اس غیرت مند قوم بننے کے لیے ہمیں بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے. اس وقت ہماری صورتحال یہ ہونا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہمیں وہاں سے کچھ مل رہا ہے اور ہم اسے اپنے مفاد میں استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بیسٹ بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ بھائی کی بات کو میں تھوڑی سی آگے بڑھاؤں. پاکستان میں جو کمزوری وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں صلاحیت نہیں ہے. پاکستان وہ ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر نہیں بلڈ کرنے میں کامیاب ہو سکا ابھی تک. مختلف وجہ، کرپشن بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی، اور بہت ساری چیزیں، جس کی وجہ سے جو ایڈ بھی ہمارے یہاں آتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ امریکن ایڈ آتی ہے، عجیب سی بات ہوتی ہے نا، جاپان میں وہ ایڈ جاتی ہے یا کہیں اور جاتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، پاکستان میں آتی ہے تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا. جیبوں میں چلی جاتی ہے. سر میں بریک. ہاں، تو وہ جیبوں میں نہیں جانی چاہیے جناب، ہمیں وہ انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہوگا ہر صورت میں. ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں ناظرین. نیا نوکیا C101 ای میل سے اپنے ہو قریب اور کیمرے سے محفوظ زندگی کا ہر لمحہ. نیا نوکیا C101، نوکیا کا بھروسہ اور وارنٹی. فون ایک اور خوبیاں کئی. نوکیا کے ساتھ آگے بڑھو اعتماد سے. آئرن کی اضافی طاقت والا نیرو بنیاد اب آپ کی پہنچ میں. 50 روپے فی لیٹر. نیا نوکیا C101 ای میل سے اپنے ہو قریب اور کیمرے سے محفوظ زندگی کا ہر لمحہ. نیا نوکیا C101، نوکیا کا بھروسہ اور وارنٹی. فون ایک اور خوبیاں کئی. نوکیا کے ساتھ آگے بڑھو اعتماد سے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. جو بائیڈن کے دورے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور گفتگو اپنے مخصوص انداز سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. قادری صاحب، امریکہ بہرحال ایک طاقت تو ہے نا سر، کہ اس طاقت سے ہم انکار کریں گے تو کیا وہ طاقت نہیں رہے گی؟ وہ اپنی جگہ قائم ہے، وہ اپنی ایک سپر پاور ہے، واحد سپر پاور ہے دنیا کی. روس جیسے کنٹری نے کہ جو USSR کی شکل میں ایک طاقت تھی، وہ بھی مانتا ہے کہ بھائی اب تم ہو، ہم کوئی نہیں. ایسی صورت میں ہمیں ڈیل بھی کرنی ہے، ہمیں رہنا بھی اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں، اسی دنیا میں. کیسے ہم ڈیلنگ کیسے کریں سر؟ کیسے بتائیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ بڑی طاقت ہیں، لیکن ہم بھی کہیں کھڑے ہیں. وہ کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، وہ والا معاملہ کہ میں کی بات ہو رہی ہے نا. تو سادہ سی بات یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. بنیادی بات پریزنٹیشن کی ہے. دیکھیے، سب سے اہم ترین ذمہ داری عوام کی یہ ہے کہ وہ جن منتخب نمائندوں کو اداروں میں بھیج رہے ہیں، وہ ادارے اور اس میں بیٹھنے والے لوگ اس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اور میں اپنے جو سیاسی شخصیات ہیں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور ایک طالب علم ہوں میں سیاسیات کا، میں مطالعہ بھی کرتا ہوں. لیکن جو چیز میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر جب آپ اسٹیٹمنٹ پڑھنا شروع کریں ہمارے بزرگان ملت سیاسی کا، تو ان کے اسٹیٹمنٹ میں بڑے تضادات نظر آتے ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے سیاسی رہنماؤں کی یہ ہے، کیونکہ ان پر پورا ملک چل رہا ہے، کہ وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو طے کر لیں کہ ہمیں زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا.
میں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں اور بڑی غیر جذباتی بات ہے. اور اس کے لیے 3 چیزوں کا یا 3 بنیادی اصولوں کا ہمیں اعتراف کرنا ہوگا اور اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگی کہ اگر مجھ سے ہٹ کر میرا مخالف بھی کوئی اصولی بات کہہ رہا ہے تو اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھو, سنو, اور اگر بہتر ہے تو اس پر عمل کرو. یہ جو دنیا کی بیشتر قومیں جن کو آپ ترقی یافتہ قومیں کہتے ہیں آج, ان کے یہاں بھی یہی مار پیٹ, یہی لڑائی جھگڑے, یہی ہنگامہ فساد سب ہوتا تھا. انسانی فطرت یہی مزاج یہ کہ اگر میرے ہاتھ میں نہیں تو پھر تیرے ہاتھ میں بھی نہیں. امریکہ کا ابتدائی دور بھی دیکھ لیجیے آپ, برطانیہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیجیے, سارے چیزیں بہت ہر جگہ ہوتی رہی ہیں. اور ہمارے بعد آزاد ہونے والی قوموں کے یہاں بھی سب کچھ ہوتا رہا ہے. خود چائنا کے میں دیکھیے, تائیوان میں دیکھیے آپ, کوریا میں دیکھیے آپ, مزاجوں کی سختی شدت ہے. ہمارے سیاسی رہنماؤں کو پہلا تو یہ کہ بہتر جو بات کہیں سے آئے وہ لے لیں. دوسری بات یہ کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار یہ وہ اصول اپنائیں جو سیاسی ترقی یا سیاسی کلچر میں اپنایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیاسی کلچر کا نام تو لیا جاتا ہے, حکومت بھی ہم کہتے ہیں, ہم عدلیہ, انتظامیہ, مقننہ اصطلاح ساری استعمال کرتے ہیں, صدر, وزیر اعظم, حزب اختلاف, حزب اقتدار سب استعمال کرتے ہیں. لیکن ان اصطلاحات کی قدر یا ویلیو یا اس کی بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہمارے تمام سیاسی رہنماؤں نے اسکالرز کو یا دانشوروں کو یا تو اہمیت نہیں دی ہے, یا اگر اہمیت دی ہے تو پارٹی بیسس پہ دی ہے کہ یہ میری پارٹی کا دانشور ہے لہذا یہ جو کہے گا اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اگر مخالف اخبار میں لکھ رہا ہے یا اگر مثال طور پہ آپ کراس کوئسچن میں کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو اگر مزاج کے مطابق نہیں تو کہیں گے نہیں صاحب یہ تو اپنی بات انہوں نے شروع کر دی. ایسا نہیں ہوتا. جو باہر کے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کام کرتے ہیں دنیا کے اندر, چاہے وہ یورپ کے ہوں, امریکہ کے ہوں, ان کے دانشور حکومت کی رہنمائی کرتے ہیں اور حکومت بڑی سنجیدگی سے سنتی ہے. چونکہ خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے, یہ جو بائیڈن آج آئے کل کوئی اور حکومت کا سربراہ آ رہا ہوگا, پرسوں کوئی اور آ رہا ہوگا. اچھا قاضی صاحب, اس میں مجھے ایک بات بتا دیجئے جی کہ جو ایک عام سی بات ہے, سب کے نالج میں ہے, ویکی لیکس کے بعد تو کسی کو نہیں پتا کہ امریکہ ڈیسائیڈ کرتا ہے فیٹ پاکستان کی, پاکستان کے حکمرانوں کی فیٹ امریکہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ کتنے عرصے رہیں گے کتنے عرصے نہیں رہیں گے. بے نظیر بھٹو کی جو ڈیل تھی اس کے اندر کیا کردار تھا مشرف اور ان کی جو ڈیل کا امریکہ سب معلوم. تو سر جب یہ لیول ہوگا تو پھر ان کی لینگویج میں ڈکٹیشن تو ہوگا نا سر. دیکھیے ایگزیکٹلی ایک بات آپ سے عرض کروں میں کہ اس وقت آپ مانیں یا نہ مانیں, جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے مشکل حالات میں بھی, چاہے وہ سیلاب کا معاملہ ہو, چاہے تعلیمی نصاب تعلیمی ترقی کا معاملہ ہو, چاہے وہ اسکالرشپ کا معاملہ ہو, یا پولیٹیکل اکانومی کی اسٹیبلٹی کا معاملہ ہو, یا بین الاقوامی سطح پر مدد کا معاملہ ہو, یا خود سلامتی کونسل میں پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے یا ویسے اسٹیٹمنٹ کا معاملہ ہو, پاکستان ہر بار امریکہ کی طرف دیکھتا ہے. خارجہ پالیسی دیکھیے جو ریفلیکٹ کر رہی ہے وہ یہی کرتی ہے. دیکھیے حقیقت تو یہی ہے نا. اب اس میں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت فاصلوں پر ہے, بہت فاصلہ ہے, ٹھیک ہے نا, بہت زمین آسمان کا فرق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کا فرق. جی آپ سے عرض کروں میں, جو بڑا سنجیدہ سوال ہے, جو غیر جذباتی سوال ہے, میں آپ سے بھی کروں گا اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی کروں گا, کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے ووٹ لیتے ہیں, جو آپ سے بات کرتے ہیں, آپ کی گلیوں میں گھومتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں ووٹ سے پہلے اور ووٹ کے وقت تک, اچانک پھر یہ سیاسی تبدیلی اور یہ مزاج کی تبدیلی کیوں؟ کب سے ہم سے کبھی ہم سے کبھی یہ ایک لمبی ڈیبیٹ آپ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. نہیں ڈی ٹریک نہیں ہو رہا ہوں میں سر, اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں, آپ الیکشن پروسیجر میں چلے جائیے, اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں. اس کا مقصد یہ ہوا, ایک جملہ مجھے ذرا سا کہہ لیں دیجیے اگر آپ اجازت دیں تو, میں اس کے بعد پھر آپ جس طرف چاہیں شفٹ اوور کر لیجیے. کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فرانس کا کسی وقت یہی معاملہ تھا کہ فرانس میں کسی وقت حکومت کہتی تھی وی اور عوام کے لیے کہتے تھے وہ دے. دیکھیے یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا, لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ جس میں حکومت نے وی اور دے کے کلچر کو ختم کر کے کہا وی. تو جب وہ وی کہا تو فرانس میں انقلاب آیا, تبدیلی ہوئی. تو یہ وی اور دے کے کلچر کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو آپ کے آنے والے وقتوں میں آپ کی قومی شناخت ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ بتائیے جناب غلام مجتبیٰ صاحب, جو بائیڈن آئے ان سے پہلے ہالبروک آتے رہتے تھے, ایک گیپ آ گیا, وہ سیاسی جماعتوں سے بھی ملتے ہیں, سیاسی جماعت بھی اس طریقے سے ویلکم کرتی ہے جس طریقے سے حکومت ویلکم کرتی ہے. ہمارے یہاں خاص طور سے میں اگر نون لیگ کی بات کروں یا پاکستان پیپلز, رویے ایک ہی جیسے ہیں تقریباً, اس کے اندر کوئی فرق نہیں. کراچی بھی بڑا فوکس رہتا ہے امریکن پالیسیز میں, امریکن اس کے اندر. میں نے جو شروع میں پروگرام کے کہا تھا
کراچی ڈسکشن میں ہے یہ امریکنس کے, اور جب یہ ہائی لیول پہ میٹنگز کرتے ہیں تو کراچی کو ڈسکس کرتے ہیں. کیا ڈسکشن ہوتا ہے کراچی کے بارے میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کراچی ہاٹ واٹر بیڈ, یہاں پہ جو ہماری بندرگاہ ہے اس سے پوری سینٹرل ایشین ریپبلک تک رسائی ہے, اور یہ لنک بہت امپورٹنٹ لنک ہے. اسٹریٹجکلی پاکستان از ایٹ دی کراس روڈس آف سینٹرل ایشیا, ویسٹرن ایشیا, مڈل ایسٹ. تو جغرافیکلی پاکستان کی امپورٹنس اور ان کی بندرگاہوں کی امپورٹنس بہت بڑی ہے. اگر اس بندرگاہ کو کولیپس کر دیا جائے اور کراچی کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے اور یہاں کی پولیٹیکل پاور کو روک دیا جائے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں سے ایک بھی ٹرک کمک لے کر افغانستان نہیں پہنچ سکے گا. چنانچہ کراچی کی اسٹیبلٹی, کراچی کی پولیٹیکل انوائرمنٹ کو بہتر رکھنا ان فورسز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں جو نیٹو فورسز افغانستان میں کام کر رہی ہیں. تو یقیناً یہ یو ایس پرائیورٹی ہے کہ کراچی کو امپورٹنس دیا جائے. اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کراچی جتنا امپورٹنٹ وہاں یہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں انوالو ہیں. وہ وار لوز کر جائیں گے اگر کراچی ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. تو یہ تو آپ کے سوال کا پہلا جواب ہے. دوسری چیز ایک اور بات ریاض صاحب, جس بڑے ہم ابھی کرائسس میں پڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہمیں امریکہ کی غلامی, یعنی زیادہ پراپر ورڈ ہوگا, کیا ہم امریکہ کی غلامی ہمارے سیاستدان اور حکمراں لے رہے ہیں, خرید رہے ہیں, اور کس کاسٹ پہ خرید رہے ہیں. اس میں جو چیز ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی تو ایک طرف رکھیے, یہ دیکھیے کہ امریکہ نے پاکستان سے کیا لیا اور پاکستان نے امریکہ سے کیا لیا. یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے اور یہ ڈفرنس آف لیڈرشپ ہے کہ امریکہ کی لیڈرشپ نے پاکستان سے اگر زیادہ لے لیا تو ان کی لیڈرشپ کی یہ کوالٹیز تھیں, ان کی اپنے ملک سے وفاداری تھی. پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں جو دوسروں کے مفادات کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں. امریکہ کے کسی ایک سیاستدان کا نام بتائیے جو دوسرے کے مفادات کا کام کرنے کے لیے تیار ہو. امریکہ نے پاکستان سے جو چیزیں لی ہیں وہ ڈیفینیٹلی U2 مشن جب 1950s میں ہوا, جب سرویلنس انٹیلیجنس کی ہوئی, اس وقت چائنا کی جو ڈپلومیسی انوالو تھی ہنری کسنگر کی, اس وقت چائنا سے بریک تھرو پاکستان نے کرایا. اس کے بعد افغانستان وار میں ڈسمینٹل USSR کو پاکستان نے مین رول پلے کیا. یہ وہ بڑے گیمز تھے جو پاکستان نے پلے کیے امریکہ کے لیے, اور انہوں نے خوبصورتی سے پاکستان سے یہ حاصل کیا. یہ ان کی لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. اب پاکستان کی لیڈرشپ کی کیا کوالٹی ہے کہ $90 بلین لینے کے بعد پاکستان کے $400 بلین باہر کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ امریکن پولیٹیشنز کی ڈیفیشنسی نہیں ہے, یہ ڈیفیشنسی ہماری ہے. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بینک کرپسی ہے ہماری پالیٹکس کی, ہماری اکانومی کی, اس بینک کرپسی کی ذمہ دار امریکہ نہیں ہے, ہماری اپنی لیڈرشپ ہے. اس لیڈرشپ سے ہمیں پوچھنا ہے کہ $90 بلین پہ آپ نے انفراسٹرکچر کیوں نہیں قائم کیا. $90 بلین کہاں چلے گئے؟ یہ پیسے $400 بلین برطانیہ اور امریکہ کے بینکوں میں کیسے گئے؟ وہ کون سا سسٹم تھا؟ وہ کون سا سسٹم ہے جہاں چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے؟ ہمارے سیاستدان بک جاتے ہیں اور مفادات کا سودا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں 1 نہیں 10 مارو, اور ہمارے ہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. اس میں بات امریکن کیس کے لڑنے کی نہیں ہے, اس کے اندر بات یہ ہے کہ یہ ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے مرزا صاحب کہ امریکہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ تو اپنی مفادات کو دیکھے گا نا. ہمارے مفاد کو کیوں امریکہ پروٹیکٹ کرنے لگا؟ تو امریکہ تو اپنا مفاد پروٹیکٹ کر رہا ہے, اور وہ بہت خوبصورتی سے کر رہا ہے. آپ نے ٹھیک کہا بالکل کہ اس کے سیاستدانوں نے اپنا مقدمہ لڑا, ہمارے سیاستدانوں نے اپنا مقدمہ نہیں لڑا. آپ بھی یہی بات. میں ایک بات صرف کہوں گا جی کہ ریاض عادل صاحب, جو خارجہ پالیسی آپ کی ہے یا اکنامک پالیسی, یہ جو بھی کچھ جو اب آپ لین دین جو کرتے ہیں دنیا سے انٹرنیشنل افیئرس کے اندر, وہ کچھ نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے آپ کے ملک کی جو ساکھ ہے اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے. کوئی لیڈر کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو, کتنا ہی جینیس کیوں نہ ہو, وہ آپ کا کیس صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکے گا جب تک کہ آپ کا ملک جو ہے نا وہ مضبوط نہ ہو. اب یہ اور بات ہے کہ وہ لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے ملک کو مضبوط کریں اور پھر وہ ریفلیکشن آپ کے اندر ہو. لیکن کسی خلا کے اندر کوئی خارجہ پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلی اس میں آپ اپنے اندرونی معاملات
کو صحیح کریں. یعنی ہماری لیڈرشپ یہ جو کرپشن وغیرہ ہے, یہ سارے جو جھمیلے انہوں نے, اور یہ جو ہمارے کو خام خواہ کے بہت سارے ڈیبیٹس کے اندر الجھایا ہوا ہے, اور آپ دیکھیں نا انہی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. اگر امریکہ کا بھی ہاتھ ہے تو ان کی وجہ سے بھی ہوا ہے کہ یہ انتہا پسندی اور یہ ساری چیزیں ہمارے. اب ایک ایک جملے میں آپ تینوں جواب دیجیے گا. بولیے. کیا جو بائیڈن کے آنے سے پاکستان پیپلز پارٹی